نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آج کے سوالات مبنی ہیں قربانی کی کھالوں کے مصارف کیا ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہمارے شہر کے خطیب صاحب نے کسی جمعہ میں اس مسئلہ پر وضاحت بیان فرمائی کہ مال زکوٰۃ اور قربانی کے چمڑے تعمیر مسجد، تعمیر مدارس اور تنخواہ مدرسین میں صرف کرنا جائز نہیں۔ اس سے کافی عرصہ پہلے لوگوں میں یہ دستور تھا کہ زکوٰۃ یا قربانی کے چمڑے وغیرہ خاص طور پر دینی خدمت کی وجہ سے مدارس عربیہ میں پہنچا دیتے تھے۔ اس سال قربانی کے موقع پر جب مولانا صاحب کی تقریر سنی تو انہوں نے بجائے مدارس کے گھومنے پھرنے والے فقیروں میں یہ رقم صرف کر دی، جس کی وجہ سے ظاہری طور پر مدرسوں کو نقصان ہوا اور عوام کو بھی یہ شبہ دل میں جم چکا ہے کہ جب گناہ ہے تو ہم کیوں صرف کریں۔ اس لیے خدمت اقدس میں گزارش ہے کہ اس مسئلہ کو باقاعدہ وضاحت سے بیان فرمائیں تاکہ شکوک و شبہات رفع ہو جائیں۔ تو بھائی اس کا جواب یہ ہے کہ خطیب صاحب نے جو مسئلہ بیان کیا ہے وہ اس پہلو سے درست ہے کہ چرمہائے قربانی یعنی قربانی کے چمڑے مدارس یا مساجد کی تعمیر میں اور مدارس کے مدرسین کی تنخواہ میں صرف کرنا جائز نہیں ہے، لیکن مدارس میں جو قربانی کے چمڑے دیے جاتے ہیں وہ مدارس کی تعمیر یا مدرسین کی تنخواہ میں صرف نہیں کی جاتی، بلکہ علم دین حاصل کرنے والے غریب نادار طلباء پر صرف کی جاتی ہیں۔ لہذا مدارس میں چرمہائے قربانی کی رقم دینا بالکل جائز ہے، بلکہ موجودہ زمانہ میں مدارس میں قربانی کے چمڑے دینا زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ اس میں غریب طلباء کی امداد بھی ہے اور علم دین کی خدمت بھی ہے۔ رہا مسجد میں قربانی کے چمڑوں کا جو ہے استعمال کرنا اور بیچ کر مسجد پہ خرچ کرنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ قربانی کے چمڑے جو ہیں لازم ہے کہ کسی غریب کو یہ دیے جائیں، وہ اسے انہیں قبول کرے اور قبول کرنے کے بعد جو ہے اگر وہ چاہے تو مسجد میں لگا دے، لیکن ظاہر اس کی اپنی ضرورت ہوگی، وہ مسجد میں کب دے گا۔ تو مسجد اللہ کا گھر ہے اور یہ صدقات اور زکوٰۃ اور اس طرح کی چیزوں کا محتاج اللہ نہیں ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کھالوں کا سب سے بہترین مصرف ہر وہ ادارہ ہے جو دین کی خدمت کر رہا ہو، جیسے کہ آج کل دینی مدارس وغیرہ، لیکن پوچھنا یہ ہے کہ آج ہر قوم والے خدمت خلق کے جذبہ سے جمع کرتے ہیں، تو کیا ہر آدمی اپنی برادری والوں کو دے سکتا ہے؟ اور اسی طرح دوسرے لوگوں کو جو کہ دعوے دار ہیں خدمت خلق کے، حالانکہ حقیقت میں ایک بھی اپنے دعوے میں سچا نہیں ہے، بلکہ ہر ایک اپنے نفس کے تقاضوں کو پورا کرنے میں اس کی رقم خرچ کرتا ہے۔ بتلائیے کہ کیا کریں، اور یہ بھی بتلائیں کہ کھال دیتے وقت کیا نیت کرنی چاہیے اور اس کو دینے کے لیے کیا شرائط ہیں، اور صحیح مصرف بتلائیں۔ تو بھائی اس کا جواب یہ ہے کہ قربانی کی کھال فروخت کر دی جائے تو اس رقم کا صدقہ کرنا واجب ہے، لہٰذا قربانی کی کھال ایسے ادارے یا جماعت کو دی جائے جس کے بارے میں پورا اطمینان ہو کہ وہ صحیح مصرف پر خرچ کرے گی۔ اور یہ حقیقت ہے کہ آج کل بہت سارے لوگوں نے بزنس بنایا ہوا ہے، کاروبار بنایا ہوا ہے، تو جس بندے پہ یقین ہو کہ واقعی یہ غریبوں مسکینوں پر خرچ کرے گا اس رقم کو، تو اس کو دینا چاہیے، تحقیق کر لینی چاہیے۔ پھر سوال یہ ہے کہ قربانی کا گوشت کسی کو بھی دے سکتے ہیں، لیکن کھال کے لیے قید کیوں ہے؟ وہ بھی گوشت کی طرح دے سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کے لیے مستحق شخص کی پابندی کس وجہ سے ہے؟ تو بھائی اس کا جواب یہ ہے کہ قربانی کی کھال جب تک فروخت نہیں کی گئی اس کا حکم گوشت کا ہے، اور کسی کو بھی دے دینی جائز ہے، دے دینی چاہیے جو مستحق ہے۔ فروخت کے بعد اس کا صدقہ واجب ہے، وہ غریب ہی کو آپ دے سکتے ہیں، بلکہ قربانی کی کھال کو آپ خود اپنی ضرورت کے لیے استعمال میں بھی لا سکتے ہیں۔ پھر سوال یہ ہے کہ
قربانی کے چمڑے امام صاحب کو دینا جائز ہے، یعنی امام مسجد کو دینا جائز ہے یا نہیں؟ برائے کرم اس مسئلہ کو ذرا تفصیل سے بیان فرما کر مشکور فرمائے نہیں ہوتا، ممنون فرمائے ہوتا ہے۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ اگر مسجد کی امامت کی تنخواہ یا وظیفہ علیحدہ مقرر ہو اور تقرر کے وقت اس کے ساتھ صریحاً یا اشارتاً یہ بات طے نہ ہوئی ہو کہ امام کی حیثیت سے ہم آپ کو قربانی کی کھالیں بھی دیا کریں گے، اور وہ امام بھی کھالوں کو مقتدیوں پر اپنا حق نہ سمجھے، تو اس صورت میں اگر مقتدی واقعتاً گوشت کے ہدیہ کی طرح کھال کا بھی ہدیہ دے دیں تو جائز ہے۔ لیکن اگر دونوں طرف سے نیت یہی ہو کہ یہ امامت کے عوض کے طور پر دی جا رہی ہے، تو ظاہری تعویل کر کے ہدیہ نام رکھنے سے ان کو دینا جائز نہیں ہے۔ امام مسجد اگر غریب ہو اور اس کی تنخواہ اور اجرت کی نیت کے بغیر صرف غریب یا عالم اور حافظ سمجھ کر اس کو کھالیں دی جائیں تو میری رائے میں یہ نہ صرف جائز بلکہ بہتر ہے۔ ایسے علماء اور حفاظ کو اگر محتاج ہوں تو ان کی امداد کرنا سب سے بڑھ کر ہے، اولا ہے، لیکن امام کو بیکاری نہیں بنا دینا چاہیے، اس کو اتنا کچھ دینا چاہیے کہ وہ آپ کا محتاج نہ ہو، چونکہ وہ آپ کی امامت کر رہا ہے، اور امام جو ہوتا ہے وہ آپ کی نمازوں کا ضامن ہوتا ہے، تو اس کو فقیر بنا کے رکھنا اور اس کو زکوٰۃ اور صدقات اور خیرات کے جو ہے نا لوڈ کے نیچے دبا کے رکھنا، احساس کمتری میں تاکہ مبتلا رہے، یہ الگ سے ایک بحث ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ سوال ہے کہ اگر ایک امام جو صاحب حیثیت ہو اور تنخواہ دار بھی ہو اور پھر عید الفطر کا فطرانہ اور عید الاضحیٰ کی قربانیوں کے چمڑے کے پیسے خود مانگے اور کہے کہ اس بات کا میں خود ذمہ دار ہوں کہ مجھ پر ان چیزوں کے پیسے لگتے ہیں، آپ اسلام کی شرعی حیثیت سے اس مسئلے کا مفصل جواب دیں۔ نیز یہ بھی بتائیں کہ اس امام کے پیچھے نماز ہوگی یا نہیں، اگر ہوگی تو کس طرح، اور اگر نہ ہوگی تو کس طرح۔ ماشاءاللہ، وضاحت کے ساتھ جواب دیں۔ تو جس کا جواب یہ ہے کہ امام کو بحق کی اجرت تو صدقہ فطر اور قربانی کی کھالیں دینا جائز نہیں ہے، البتہ اگر وہ نادار اور عیالدار ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ کا مستحق ہے تو اپنی ناداری کی وجہ سے وہ دوسروں سے زیادہ مستحق ہے۔ رہا یہ کہ زکوٰۃ کا مستحق ہے یا نہیں، اس بارے میں اگر اس کی بات پر اعتماد نہ ہو تو اپنی ثوابدید پر عمل کیا جائے۔ اگر وہ امام نیک اور متدین عالم ہے تو نماز اس کے پیچھے درست ہے، لیکن امام اگر کہتا ہے کہ میرے حالات ٹھیک نہیں ہیں تو اعتماد کر لینا چاہیے، اس کا جواب دے اللہ کی حضور وہ خود ہوگا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کسی غریب آدمی کو قربانی کی کھال اور صدقہ فطر ملا، اب اگر وہ آدمی چاہے کہ کھال اور صدقہ مسجد یا مدرسہ کو دے دے تو یہ جائز ہوگا یا ناجائز؟ کیا مسجد و مدرسہ میں اس کو تعمیر پر خرچ کیا جا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قربانی کی کھالوں یا صدقہ فطر کی رقم کا فقیر یا مسکین کو مالک بنانا ضروری ہے، جسے تملیک کہتے ہیں۔ اس لیے مسجد اور مدرسہ کی تعمیر پر اس رقم کو صرف نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کسی مسکین یا غریب شخص کو ان اشیاء کا مالک بنایا اور وہ برضا و رغبت مسجد یا مدرسہ میں چندہ دے دے تو اب اس رقم کی صورت تبدیل ہو گئی اور وہ قربانی کی کھالوں کی قیمت یا صدقہ فطر نہیں رہی، اس لیے اب وہ مسجد یا مدرسہ کی تعمیر میں دیگر چندوں کی طرح صرف کی جا سکتی ہے۔ لیکن یہ جو ہم ہیلا کرتے ہیں کہ غریب و نادار طلباء کو قبول کرنے کے لیے محتمم حضرات دے دیتے ہیں اور بیٹا اپنی قبول کیا وہ قبول کر لیتا ہے اور پھر جو ہے نا اس کے ہاتھ سے لے کر رکھ لیتے ہیں، اور جی ابھی اپنی ضروریات اور دیگر تعمیری ضروریات اور دیگر جو ہے خرچ وغیرہ جو مدرسے کا ہوتا ہے ان پہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں یا اپنی ضروریات کے لیے خرچ کر رہے ہیں، تو یہ ہے زیادتی۔ طالب علم کو بھی بیوقوف بنایا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی دھوکہ ہے، تو اس طرح کے کام کرنے سے بھی بھائی گریز کرنا چاہیے۔ پھر سوال یہ ہے کہ اگر کوئی جماعت فلاحی کاموں کے نام سے قربانی کی کھالیں اور چندہ وصول کرے تو اس کو قربانی کی کھالیں اور چندہ دینا جائز ہے یا نہیں؟ تو
اس کا جواب یہ ہے کہ قربانی کی کھالیں فروخت کرنے کے بعد ان کا حکم زکوٰۃ کی رقم کا ہے جس کی تملیک ضروری ہے جی، مالک بنانا کسی غریب یا مسکین کو ضروری ہے، اور بغیر تملیک کے رفائی کاموں میں اس کا خرچ درست نہیں ہے۔ قربانی کی کھالیں ایسے ادارے اور جماعت کو دی جائیں جو شرعی اصولوں کے مطابق ان کو صحیح جگہ پر خرچ کر سکے اور اس کی ایک تاریخ ہو کہ وہ خرچ کرتا رہا ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ صدقہ فطر اور قربانی کی کھالوں کی رقم مسجد یا مدرسہ کی تعمیر پر خرچ ہو سکتی ہے یا نہیں؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ زکوٰۃ، صدقہ فطر اور قربانی کی کھالوں کی قیمت کا کسی فقیر کو مالک بنانا ضروری ہے۔ مسجد یا مدرسہ کی تعمیر میں خرچ کرنا صحیح نہیں ہے کہ براہ راست ان کو خرچ کر لیا جائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔